الله. دلے 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 اور سورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. نالج ٹاکس میں خوش آمدید. میں نالج ٹاکس کی طرف سے علی ویر منافق پڑوے اور اس کی بیوی منافقہ ماچن سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، آپ جیسے لوگوں کو تاریخ اور ہسٹری ان الفاظ میں یاد کرتی ہے. تو سنو پڑوے. یاد کر کے گیا وقت وہ رونے لگا، یاد کر کے گیا وقت وہ رونے لگا، جو تو نے کیا آج ہونے لگا. یاد رکھنا، قارون جس کے پاس 40 خزانے تھے وہ مر گیا، لیکن نوشیروان نہیں مرا، کیونکہ اس نے دنیا میں ایک نیک نام چھوڑا ہے. اس لیے کہ دنیا ہمیشہ اس کی نیک نامی کو یاد رکھے گی. تم نے اپنے خونی رشتوں کو اپنا شریک ٹھہرایا، اور یہ جو تمہارے ارد گرد بھنورے گھوم رہے ہیں، دراصل یہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر تمہارا خون چوس رہے ہیں. کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. اس لیے کہا جاتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو تمہیں واہ واہ کریں گے، یہ وہی لوگ ہیں جو تمہیں واہ واہ کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو تمہیں تباہ کریں گے. معزز ناظرین، سامعین و حاضرین، میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ علی ویر منافق پڑوے کو تو جانتے ہی ہیں. کل میں نے اس کے چینل سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان ہے، میرے بھائیوں کی خنک حقیقت آپ بھی جان لیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک نمبر کا جھوٹا اور ڈرامے باز ہے. ہر روز ایک نئی چیز کریٹ کرتا ہے، ایک نئی ویڈیو بنا کے ایک نیا ڈرامہ اپلوڈ کرتا ہے، کیونکہ ان کی خوشیاں اس علی ویر منافق پڑوے اور منافقہ ماچن اور اس کے سسرال سے برداشت نہیں ہو رہی. اور کل والا ڈرامہ کر کے وہ اپنے ناظرین کی ہمدردیاں لینا چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ، یعنی اس کی ماں، اس کا والد محترم، اس کی بہن، اس کا بھائی اسلم اور منور، سب کے سب بہت ظالم ہیں اور یہ بیچارہ مظلوم ہے. اس لیے رو رو کر ڈرامہ کر کے وہ سب لوگوں سے اپنی مدد کے لیے انہیں پکار رہا ہے. معزز ناظرین، پہلے علی ویر منافق یوٹیوب پر لوگوں کے چینل کریٹ کرتا تھا، اور اب وہ ہر روز ایک نیا ڈرامہ کریٹ کر رہا ہے. اور وہ بھی کن کے خلاف؟ اپنے صلہ رحمی رشتوں، ماں باپ، بہن بھائی اور بھابھیوں کے خلاف، جو اس کا اپنا خون ہے. اور بھائی بہن بھی اس سے بڑے ہیں، یہ سب سے چھوٹا ہے. وہ اس کو پیار کرتے ہیں، بیٹا بیٹا کہتے ہیں. کل جیسے یہ انہیں فون کر رہا تھا، اس وقت بھی اسلم ویر اسے بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہا تھا. اور پھر جب اس دن اس کے والد محترم اس کے گھر پر گئے شادی کے لیے کہ آپ آؤ اور اس خوشی کے موقع پر اپنے بھائی کی شادی میں شریک ہو جاؤ، تو اس نے اپنے والد محترم کی کیا عزت رکھی. کیا باپ سے پہلے اسلم پیدا ہوا ہے کہ یہ بار بار کہتا ہے کہ بھائی یہ منانے کا طریقہ نہیں، آپ نہیں آئے. یہ یہاں پر بھی اس کی خوشامد کر کے اسے استعمال کرنا چاہتا تھا. جیسے کہ اس کے والد محترم نے اس دن کہا کہ یہ علی ویر بھی میرا بیٹا ہے، لیکن یہ مجھے کچھ غلط طریقے سے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن میں استعمال نہیں ہوا کیونکہ میں نے اپنے ایمان کو برقرار رکھا.
اور یہ اسی طرح دلاور کے جانے کے بعد اسلم ویر کو برے طریقے سے استعمال کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہتا ہے کہ بھائی میں نے باپ سے بڑھ کر آپ کو عزت دی. یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے، اور کل بھی وہ بتا رہا تھا میری تعلیم آپ لوگوں سے زیادہ ہے. اسی لیے تو اس کے دماغ کے اندر توڑی بری ہے، حسد ہے، لالچ ہے، اور امیر سے امیر بننے کے خواب نے اس کے سارے خواب چکنا چور کر دیے ہیں. یہ ہے قدرت کی لاٹھی بے آواز، جس کی وجہ سے یہ اتنی ٹینشن اور ڈپریشن میں ہے کہ علی ویر منافق اس پڑوے کو اور اس کی بیوی منافقہ ماچن کو ٹینشن اور ڈپریشن کے دورے پہ دورے پڑ رہے ہیں. اور اس کے سسرال کا ایک ایک بندہ، فیاض بھائی عرف چوچی، نصر اللہ، جاوید، عباس، سب اس پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہیں، اور ان میں ان کے ویروں کے اور گروپ کے لوگ بھی شامل ہیں، جیسے ان سب کو کسی نے مرچوں کی چونڈی لگائی ہو، جس کی وجہ سے وہ تو خود ہوش میں نہیں ہیں. وہ علی ویر کی طرف بھاگ رہے ہیں اور علی ویر ان کی طرف بھاگ رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ علی ویر منافق پڑوے کے باڈی گارڈ ہیں. فیاض بھائی عرف چوچی کو لیں، وہ اپنی بہن منافقہ ماچن کو اپنی بغل میں چھپا کر دلاسے دے رہا ہے. اور ادھر نصر اللہ پڑوا، نلی چوچو، جس کے گھر میں آ کر وہ واردات کر گئے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اور اپنے فادر کی وفات کے بعد یہ کیسے اپنی صفائیاں بیان کر رہے تھے. اس کو کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. اس کی بیوی اور یہ خود بیٹھ کر ویڈیو بنائی تھی. اتنے ڈاکٹروں کو اس نے اس دن بلایا، تو پھر ویڈیو کیوں نہیں بنائی، جبکہ یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز دکھاتے ہیں، اور پھر اپنے والد محترم کی وفات کے بعد یہ صفائیاں کس چیز کی بیان کر رہا تھا. خیر اس چیز کو چھوڑیں. اب جو اس کے گھر میں آ کر یہ بیٹھا ہے، اور فیاض عرف چوچی اور جاوید، یہ سب لوگ انہیں تسلیاں دے رہے ہیں اور دلاسے دے رہے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. معزز ناظرین، سامعین و حاضرین، یہاں لمحہ فکریہ، آپ سوچیں اور غور کریں. کون سی مشکل گھڑی؟ کسی نے ان کو کون سا بم مارا ہے جو ان کو ٹینشن اور ڈپریشن کے دورے پڑ رہے ہیں، اور یہ ڈرامے بازیاں کر کے دونوں میاں بیوی اپنے صلہ رحمی رشتوں کو دوبارہ سے اپنی ماں، والد محترم، بہن اسلم ویر اور منور ویر اور دلاور ویر کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. اور اسلم کو کہتا ہے کہ میں نے باپ سے زیادہ آپ کو درجہ دیا ہے، والد کا درجہ، اور اپنے والد محترم کی عزت کا ذرا بھی خیال نہ کیا، ان کا ذرا بھی احترام نہ کیا. وہ خاص ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اسے لینے کے لیے گئے، لیکن علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ اپنی اکڑ میں رہے. یہی اکڑ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے. معزز ناظرین، ہسٹری اور تاریخ میں بالکل صحیح کہا گیا ہے کہ سسرال دے کر جوائی کتا. یہ علی ویر منافق پڑوا اتنا مجبور ہے کہ وہ اس کتے کو باندھ کر مار رہے ہیں. اس کی کیا جرت کہ اپنے یہ صلہ رحمی رشتوں کی طرف دیکھ بھی سکے. یہ دراصل سسرال کے ہاتھوں بکا ہوا ایک غلام ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ اسی کی عزت کرتی ہے جس کی عزت ہو اور وہ عزت کروانا جانتا ہو کہ عزت کس بلا کا نام ہے. معزز ناظرین، حاضرین و سامعین، ہم سب اس کو بہت سمجھاتے رہے اور مثالیں دے دے کر کہ عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی. لیکن یہ کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں. اس پڑھے لکھے کا کیا فائدہ
کہ تم اپنی عقل استعمال ہی نہیں کر رہے اور اپنی ماں، اپنے والد محترم، اپنی بڑی بہن، اپنا بڑا بھائی اسلم، منور اور دلاور وہ سب جھوٹے ہیں، صرف تو ایک سچا ہے جو سسرال میں بیٹھ کر یہ ڈرامہ کر رہا ہے اور وہ تجھے کتا سمجھتے ہیں، ذرا سی بھی تیری عزت نہیں، 2 کوڑی کی بھی۔ اور یہی ہے مکافات عمل اور قدرت کا قانون، جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے، جب وقت آنکھیں پھیر لیتا ہے شیر کو کتا بھی گیر لیتا ہے۔ معزز ناظرین، اشرف ویر نے جو علی منافق پڑوے کے حق میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی وہ سراسر غلط تھی۔ اشرف ویر کو یہاں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ اپنی عقل سے بھی کام لینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ علی ویر منافق پڑوے کے گھریلو معاملات تھے، اس لیے کسی کے گھریلو معاملات میں دخل دینا اور ویڈیو بنا کر اس کے بھائیوں کو الزام لگانا کہ ان کا قصور ہے، اور یہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ علی کا کوئی قصور نہیں، اس کا تو اخلاق ہی بہت اچھا ہے، بہت ہمدرد ہے، اس نے ہمیں چینل بنا کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ چینل بنا کر دیے ہیں تو اس نے تمہیں خرید لیا ہے، اور وہ جو تمہیں چاہے تم اسی طرح اس کے کہنے پر جھوٹ بولتے رہو، جیسے وہ منافق ہے وہ تم لوگوں کو بھی وہی سبق دیتا ہے۔ یہ ان کا اپنا گھریلو معاملہ ہے، وہ سارے تم سے بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، انہوں نے بھی زندگی گزاری ہے۔ اشرف ویر کو یہاں ہدایت کار بننے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی ہے۔ اشرف ویر کی ویڈیو سن کر پتہ چلتا ہے کہ اشرف ویر اور شاہد ویر دونوں شیطانی حرکت کر رہے ہیں، بجائے یہ علی ویر منافق پڑوے کو سمجھاتے۔ یہ سب لوگ اور شاہد کی بیوی جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ تم سب لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ اس کے تو بچے نہیں ہیں، تم اپنے بچوں کو کیوں حرام کی کمائی کھلانا چاہتے ہو؟ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ناشکری اور اس طرح کی حرکات۔ تو جہاں تک دلاور بھائی کا معاملہ ہے، انہوں نے جو کل شاہد ویر کو گالیاں نکالیں تو بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ ایسے لوگوں کو بالکل ان کے طریقے سے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، دلاور بھائی تو پھر بھی یہاں کچھ ان کا لحاظ کر گئے، لیکن اگر کوئی اور یہاں ہوتا تو ان کی ٹانگیں توڑ دیتا، تاکہ آئندہ وہ ایسی جرت نہ کر سکیں۔ اس لیے ہم سب لوگوں کی طرف سے آپ کو مشورہ یہی ہے کہ ٹیک کیئر ان فیوچر۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے، تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔